بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ من مقام ابراہیم مصطفیٰ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ينفع الناس قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جھوم جھوم کے اللہ کریم نے طاقت گویائی عطا فرمائی ہے تو جھوم جھوم کے دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود شریف کے نذرانے جو ہیں مل کے پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ اللہ۔ اسر خلیل کی سکھدا تو ذبح ہونے کی ہو آرزو، چھری رکے تو رکے نہ رکنے پائے تیرا گلا۔ میرے عزیز ساتھیوں، بچوں، عزیز بچوں، میرے جگر کے ٹکڑوں اور میری عزت مآب بھائیوں، بہنوں، بچیوں، بیٹیوں، الحمدللہ آج ذی الحج شریف کا یہ غالباً دوسرا جمعہ نصیب ہو گیا۔ اللہ پاک کا کرم خاص، اور یہ مہینہ سال کا آخری مہینہ ہے، اور اس مہینے میں جو یہ سب کو اسباق تعلیم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہمیں عطا ہوئے وہ ناقابل فراموش ہے، کوئی ایک عمل بھی بھولنے کے قابل نہیں ہے۔ میرے آقا کریم حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم میرے دادا ہیں، اور میں نے ان کی ہر سنت کو، ہر عمل کو میں نے زندہ کرنا ہے، ہر عمل کو میں نے اجاگر کرنا ہے، اور ہر عمل کو میں نے جو ہے وہ روشن اور منور کرنا ہے۔ اللہ کریم محبوب کریم کے صدقے سے کرم فرمائے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کے مطابق، تابع داری کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتنا مشکل ایک عمل ہے کہ بیٹا باپ سے پوچھ رہا ہے کہ تیار کر کے اچھے کپڑے پہنا کے مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، تو باپ جو ہے اس کی کتنی دلیری ہے جو وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تجھے اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہے۔ آگے سے بیٹے نے تو کوئی لے تو لال نہیں کی۔ آج ذرا سی بات ہو، بات پہ آرگومنٹ شروع ہو جاتا ہے، اور وہ اتنا لمبا ہو جاتا ہے کہ اسے روکنا مشکل ہو جاتا ہے، سوال کا جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں پڑھ رہا تھا ایک قول، اور جس کا اشارہ حدیث شریف سے بھی ملتا ہے، کہ پڑھ رہا تھا کہ ایک وقت تھا کہ اولاد اپنے والدین کو دیکھ کے سر جھکا لیتی تھی اور تھر تھر کانپنے لگ جاتی تھی، مگر ایک وقت اب ہے کہ والدین جو ہیں وہ اولاد سے ڈرنے لگ گئے ہیں اور اولاد کو دیکھ کے کانپنے لگ گئے ہیں۔ یہ کتنی بد نصیبی ہے، کتنی حرمان نصیبی ہے کہ یہ وقت، یہ اللہ پاک معاف فرمائے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی ایک بڑا کھلا باب ہے، بڑی خوبصورت زندگی ہے، بڑی خوبصورت معاملات ہے۔ ذرا کتاب کھولیں
اس باب کو پڑھیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام عرض کریں کہ بابا جان پھر دور جانے کی ضرورت ہی کیا پڑی ہوئی ہے، پھر ادھر ہی مجھے لٹاؤ، میں حاضر ہوں، رسی لی، پکڑو، اور ساتھ عرض کی کہ انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں پائیں گے، صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اللہ کے راستے میں آنکھوں میں پٹی ضرور باندھی، اور وہ پٹی باندھنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ میں کوئی جنبش آتی، لغزش آتی، وہ ایک جوش پدری تھا، ایک رابطہ پدری تھا، پٹی باندھ لی۔ مگر میرے اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بڑے سیکنڈوں میں بچا لیا، اور ان کے پھر جگہ پہ دمبے کو لٹا دیا، دمبا جو ہے وہ ذبح ہو گیا، آنکھوں پہ پٹی کھولی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان تھے، ابھی اوائل عمر میں تھے، تو حکم ہوا کہ میرے خلیل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تیری قربانی جو ہے وہ قبول ہے، اور یہ وہ ذبح عظیم ہے کہ قیامت کی صبح تک اس کی مثال نہیں ہے۔ میرے ساتھیوں، میرے دوستوں، بچوں، بیٹیوں، بہنوں، ذرا دیکھیں، ایک طرف تو میں نے عرض کی تھی حضرت ہاجرہ کی تابع داری، اور دوسری طرف حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تابع داری، مگر میرے اللہ نے پھر انعام کیا کیا ان نفوس قدسیہ پر، ان پاک بازوں اور پاک دامنوں پر، کہ قیامت کی صبح تک یہ معاملہ جو ہے قربانی والا، حج والا، عمرے والا، یہ صفا اور مروہ والا، یہ مکہ پاک کے چکر، یہ پھیرے، زمزم شریف، کتنی باتیں ہیں جو انگنت ہیں۔ ایڑیوں سے نکلا ہوا پانی میرے اللہ کے محبوب نے بشارت دی کہ جس مقصد کے لیے، جس بیماری کے لیے، جس مقصد کے لیے پیو گے، وہی جو ہے اس کے لیے شفا ہوگی، اور وہی اس کے لیے بہتری ہوگی، اور وہی اس کو فائدہ پہنچائے گا۔ میں نے تجربہ کیا، آخری بات یہ ہے کہ زندگی میں بہت سارا تجربہ ہے کہ ہر گھنٹے بعد زمزم شریف کا جو ذائقہ ہے وہ چینج ہوتا جاتا ہے، بدلتا جاتا ہے۔ ٹائم کی چونکہ قلت ہوتی ہے، میں دور بیٹھا ہوا ہوں، گھڑی پہ میری نظر ہوتی ہے کہ اب ادھر پورے 2 بج گئے ہیں، جمعے کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ حاضری قبول فرمائے، اور ضرور اس کے اوپر جو ہے وہ ہم نے غور کرنی ہے، مل جل کے غور کرنی ہے کہ والدین کا کیا کردار ہے، بچوں کا کیا کردار ہے، بیٹے کا کیا کردار ہے، بیوی کا کیا کردار ہے۔ آج لرزہ بر اندام ہے، آج کیا اسے کہتے ہیں کہ بالکل بکھر گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے وہ اسلاف، ہمارے رہنما و مقتدا، ہم نے ان کی تعلیم کو چھوڑ کے اور تعلیمیں جو ہے وہ حاصل کرنا شروع کر دی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہر گھر میں بے آرامی ہو گئی، ہر گھر میں بے سکونی ہو گئی، ہر گھر میں جو ہے افراتفری کا عالم بن گیا۔ کاش کہ درس قرآن ہم نے نہ بلایا ہوتا، اور یہ زمانے نے دکھایا ہوتا، مگر نہیں، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ خیریت رکھے، بچے بھی تابع دار ہیں، بچیاں بھی تابع دار ہیں، صرف تھوڑے سی الفاظ چینج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ لفظ چینج کر دیے جائیں تو معنی تو وہی ہوتا ہے، مگر جب لفظ چینج کر دیے جائیں تو پھر اس میں نرمی آ جاتی ہے، اس میں تسلیم و رضا آ جاتی ہے، دعائیں مل جاتی ہیں، اور وہ دعائیں پھر سرمایہ حیات بنتی ہیں، جو اس دنیا میں بھی کام آتی ہیں، اور قبر میں بھی کام آتی ہیں، اور یوم معاشر میں بھی کام آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے میں، میرے دوستو، عزیزو، اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے، بچوں کو سلامت رکھے۔ میرے لاڈلے بیٹے مجھے نظر آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، خوشیاں دکھائے۔ بچیاں بیٹیاں اوپر بیٹھی ہوئی ہیں، بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حاضری بھی قبول فرمائے، ان کو بھی بامراد فرمائے،
आमाल सालेह की तौफीक अता फरमाए, सुबह का उठना नसीब फरमाए, सुबह का जागना नसीब फरमाए, आंखों की नमी नसीब फरमाए। अल्लाह ताला अपने हम बारगाह में अपने दरबार में सर झुकाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, अपनी हिफ्ज़ो अमा में रखे, अपनी पनाह में रखे। अल्लाह आपका हामी और नासर हो, अल्लाह हामी और नासर हो, अल्लाह हामी और नासर हो। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन बिजा रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।